مشہور شاعر، ادیب اور صحافی رئیس امروہوی کا اصل نام سید محمد مہدی تھا۔ رئیس امروہوی اپنے دوستوں اور اپنے ہم عصر شاعروں میں لکھپتی شاعر کہلاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کئی لاکھ شعر کہے تھے۔ بر صغیر ہند و پاک میں ان سے زیادہ شعر کہنے والا کوئی دوسرا نہ تھا۔ یوپی کا مردم خیز شہر امروہہ ایک زمانے سے علم و ادب اور اعلیٰ تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ اس شہر کے سپوتوں نے نثر ہو یا نظم، مصوری ہو یا نغمہ نگاری، غرض فنون لطیفہ کے ہر میدان میں بہترین فنکاروں کو جنم دیا، جنہوں نے ساری دنیا میں وطن کا نام اونچا کیا۔ 12 ستمبر سن 1914 کو اسی امروہہ کے ایک مشہور علمی اور ادبی خانوادے میں رئیس امروہوی کی پیدائش ہوئی۔ امروہہ میں بچوں کو بھاری بھرکم ناموں سے نہ پکار کر ان کی عرفیت سے پکارا جاتا تھا، اس لیے سید محمد مہدی کے دادا اور دادی نے ان کو اچھن کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ اچھن یعنی رئیس امروہوی کے دادا سید نصیر حسن اپنے زمانے کے استاد شاعر عبد الرسول نثار کے شاگرد تھے، جو کہ میر تقی میر کے خاص شاگرد تھے۔ اس طرح سے رئیس امروہوی کا شعری شجرہ خدائے سخن میر تقی میر تک جاتا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اچھن یعنی رئیس امروہوی سید محمد تقی اور جان ایلیا جیسے صاحب طرز شاعر کے بڑے بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھن نے پہلا شعر 12 برس کی عمر میں کہا اور بات ان کے والد تک پہنچی، جو خود بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ 13-14 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اچھن شعر و شاعری کے سارے ہنر اور طور طریقے سیکھ چکے تھے۔ چنانچہ 14 سال کی عمر میں امروہہ کے ایک بڑے مشاعرے میں جب اچھن نے غزل پڑھی تو بڑے بڑے استادوں کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ والد کو ہر کسی نے مبارکباد دی اور اس بات کی بشارت بھی دی کہ بچہ خاندان کا نام روشن کرے گا۔ یہ پیش گوئیاں 100% صحیح ثابت ہوئیں اور جلد ہی اچھن کی شاعری کی شہرت امروہہ سے باہر نکل کر اطراف کے شہروں میں پھیل گئی۔ لڑکپن میں ہی اچھن نے مراد آباد، علی گڑھ اور رامپور کے مشاعروں کو لوٹنے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ تمام عمر جاری رہا اور جلد ہی رئیس امروہوی کے نام سے ان کی شہرت 4 سمت پھیل گئی۔ اگر نقاب الٹ دے تو کیا قیامت ہو، وہ جان گل کے کبھی رنگ ہے کبھی خوشبو، میں نشاط انڈیلی تھی، میں نے ساغر میں کہاں سے آئی یہ زہر غم حیات کی بو۔ ہوائے صبح نہ جانے کہاں سے آئی ہے، مچل رہی ہے فضا میں ایک اجنبی خوشبو، جہاں جو وجد میں آتا ہے نعرہ ہو سے، عجب نہیں کہ جہاں ہو خود ایک نعرہ ہو، میں ایک قطرہ لہو سے امید کیا رکھوں، یہ کائنات ہے کیا صرف ایک قطرہ لہو، تمہیں شکستہ دلوں کا خیال ہی تو نہیں، خیال ہو تو کرم کے ہزارہا پہلو۔ رئیس امروہوی کے لڑکپن کے دن انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کے دن تھے۔ اس دور میں ہر دن ایک نئے ہنگامے سے عبارت ہوتا تھا۔ چنانچہ 16 سال کی عمر سے رئیس امروہوی نے
بحیثیت صحافی جو قلم اٹھایا تو مضامین اور کالمز کے انبار لگا دیے۔ ابتدائی دور میں رئیس امروہوی نے امروہہ کے اخبارات، قرطاس اور مخبر عالم میں ادارت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 30 کی دہائی آتے آتے ملک کے اہم لکھنے والوں میں رئیس امروہوی کا شمار ہونے لگا۔ اسی دور میں سن 1936 میں وہ وقت بھی آیا جب رئیس امروہوی ایک ساتھ 4 اخباروں کے مدیر تھے۔ ملک کی تقسیم کے بعد رئیس امروہوی روزنامہ جنگ سے وابستہ ہو گئے اور پوری زندگی بطور قطع نگار اور کالم نگار انہوں نے اس اخبار میں اہم خدمات انجام دی۔ رئیس الف کے آئینے میں رسالہ نگار میں ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا اور اس مضمون میں پروفیسر سید محمد سعادت نقوی نے کہا، صنف غزل کے سلسلے میں عموماً ناقدین کا یہ خیال ہے کہ غزل چونکہ انتہائی نازک مزاج صنف سخن ہے، اس لیے اس میں عاشقانہ موضوعات اور مضامین یا پھر زندگی سے متعلق جو موضوع ہو سکتی ہیں انہیں ایمائیت اور اشاریت کے ساتھ بیان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی موضوعات و مضامین کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن رئیس امروہوی نے غزل کی نازک مزاجی اور اس کی نفاست و لطافت کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مقام پر بزبان غزل سائنس کا وہ مشہور فارمولہ جس پر پوری دنیا کا انحصار کہا جا سکتا ہے، اس طرح شعر کہا، ڈھل گئی ہستی دل یوں تیری رانائی میں، مادہ جیسے نکھر جائے توانائی میں۔ اسی طرح ندی مرشی رئیس امروہوی کی ستائش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رئیس امروہوی کا شمار اردو کے مستند شعراء میں کیا جاتا ہے۔ مضامین کی گہرائی اور گیرائی، مختصر اور منتخب الفاظ میں پوشیدہ معنویت رئیس امروہوی کا خاصہ اور شناخت ہے۔ ان کا اسلوب عام شعراء سے ہٹ کر ملتا ہے۔ رئیس امروہوی کو عوام سے زیادہ خواص سے نسبت رہی ہے۔ صحافت کے ساتھ ساتھ نثر نگاری میں بھی رئیس امروہوی نے نمایاں خدمات انجام دی۔ ایسا کوئی دوسرا شاعر بھلا کون ہوگا جو دنیا کے ہر موضوع پر لکھ سکے؟ چنانچہ ادب ہو یا فلسفہ، رندی ہو یا مستی، تصوف کے دقیق اور سنجیدہ مضامین ہوں یا نفسیات کی باریک گتھیاں، رئیس امروہوی نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس پر حرف آخر کے حقدار بنے۔ فصاحت زبان، سلاست بیان اور وسعت نظر، ان جیسی خصوصیات کے باعث ان کی تحریریں ہمیشہ پڑھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی تھیں۔ ایک زمانے میں رئیس امروہوی نے نفسیات و مابعد نفسیات، عجائبات نفس، حاضرات اور روحانی علوم پر لکھنا شروع کیا تو ایک عالم ان کی ایسی تحریروں کا دیوانہ ہو گیا۔ ان موضوعات پر ان کی تحریریں اتنی مقبول ہوئیں کہ ایک پورا اشاعتی ادارہ ان کی اپنی کتابوں کے بل پر چلنے لگا۔ تنویم یعنی ہپناٹزم، مراقبہ، لحساس بھی آہستہ، عالم ارواح، نفسیات، مابعد نفسیات، عالم برزخ اور جنس و جنسیات جیسے موضوعات پر جس اعتماد اور مہارت کے ساتھ انہوں نے لکھا وہ حیرت انگیز ہے۔ رئیس امروہوی نے تقریباً نصف صدی تک اخبارات میں قطع نگاری کی۔ انہوں نے اس فن کو نہ صرف نئی بلندیاں عطا کی بلکہ قطع نگاری کو صحافتی شاعری کی ایک صنف کے طور پر منوانے کا کام بھی بخوبی انجام دیا۔ ہم لوگ ہیں واقعی عجوبہ، کیوں آپ میں مست ہیں نہ جانے، سنتے ہیں نیوز BBC سے، آل انڈیا ریڈیو سے گانے۔ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم،
گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم، خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، صدیوں تک اہتمام میں شب ہجر میں رہے، صدیوں تک اہتمام میں شب ہجر میں رہے، صدیوں سے انتظار سحر کر رہے ہیں ہم۔ لکھ لکھ کے اشک و خون سے حکایات زندگی، آرائش کتاب بشر کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس، ہم اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس، یہ کس کی زیست ہے جو بسر کر رہے ہیں ہم۔ رئیس امروہوی کے قصائد، نوحے اور مثنویاں اردو ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ نثر میں رئیس امروہوی نے نفسیات، فلسفہ اور روحانیت کو اپنا مخصوص موضوع بنایا، اور کم ہی لوگ ہوں گے جو ان میدانوں میں ان کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ رئیس امروہوی کی غزل میں قدیم غزل کی روح اور نئے انداز بیان کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔ یہی ہے تمنائے خواب و خمار، یہی ہے تمنائے خواب و خمار، سوئے عرض افسوں و افسانہ چل، یہی ہے تقاضائے شیر و شباب، سوئے شہر مہتاب و میخانہ چل، مبارز طلب ہیں حوادث تو کیا، رجز پڑھ کے تو رزم خواہاں نہ چل، جو مقصود خاطر ہے تنہا روی، تو آزاد و تنہا و یگانہ چل، جو تنہا روی کا سلیقہ نہ ہو، تو انجان راہوں میں تنہا نہ چل، ابھی منزلیں منزلوں تک نہیں، ابھی منزلیں منزلوں تک نہیں، ابھی دور ہے شہر جانا نہ چل، ابھی حسن کی خیمہ گاہیں کہاں، ابھی اور ویران ویران چل، غزالوں کی آبادیاں ہیں قریب، غزل خوانیاں کر غزالانا چل۔ رئیس امروہوی کی کہی ہوئی باتیں اور اشعار ایک زمانہ تھا جب جنگل کی آگ کی طرح چہار سمت پھیل جایا کرتی تھی۔ جوش ملی آبادی نے پاکستانی ملاؤں کے روز بروز کے بیہودہ حملوں سے تنگ آ کر ایک دن جانے کیسے اعلان ترک مینوشی کر دیا۔ رئیس امروہوی کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، انہوں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے ایک نظم لکھ ڈالی جو خاصی طویل نظم ہے۔ اس نظم سے ایک اقتباس کچھ یوں ہے: میں حریف جوش رندہ ہے، یہ کیا سنتا ہوں میں، جوش صاحب اور ترک میں، یہ کیا سنتا ہوں میں، جام سے جمشید خود بیزار، کس نے کہہ دیا،
خم سے افلاطون کو انکار کس نے کہہ دیا؟ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی جوش صاحب تک رئیس امروہوی کی نظم پہنچی، جوش صاحب نے توبہ سے توبہ کر لی۔ فکری اعتبار سے اور تصوف کی قدیم روایات کے اتباع میں رئیس امروہوی جسم فانی کو روح پر لباس کی صورت میں دیکھتے تھے۔ کئی علمی محفلوں میں ان سے کی گئی گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک پیکر حسن شعور کی ہی ایک کیفیت ہے، اور یہ شعور بجائے خود لباس جاں ہے۔ کس کا جمال ناز ہے، جلوہ نما یہ سو بسو، گوشہ بگوشہ در بدر، قریہ بقریہ کو بکو، گوشہ بگوشہ در بدر، قریہ بقریہ کو بکو۔ تیرا تصور جمال میرا شریک حال ہے، نالا بنالا غم بغم، نعرہ بنارا ہو بہو، بزم جہاں میں یاد ہے آج بھی ہر طرف تیری، قصہ بقصہ لب بلب، خطبہ بخطبہ روبرو، کاش ہو ان کا سامنا عین حریم ناز میں، چہرہ بچہرہ رخ برخ، دیدہ بدیدہ دو بدو، عالم شوق میں رئیس، عالم شوق میں رئیس، کس کی مجھے تلاش ہے، خطہ بخطہ راہ براہ، جادہ بجادہ سو بسو۔ محبت یا عشق ایک شعوری کیفیت ہے۔ رئیس امروہوی گریز کو جذب لاشعوری مانتے تھے۔ ایک بات کو مختلف انداز اور روپ میں پیش کرنا، ایک خیال کو رنگا رنگ اسلوب سے ادا کرنا، کسی ایک حقیقت کو کثیر جہتی الفاظ و عبارت کے پیکروں میں ڈھالنا اور تراشنا رئیس امروہوی کی شاعرانہ صلاحیتوں کی پہچان بھی تھی اور ان کی انفرادیت بھی۔ اب آپ یہ اشعار دیکھیے۔ صبح نو ہم تو تیرے ساتھ نمایاں ہوں گے، اور ہوں گے جو خلا کے شب ہجراں ہوں گے، اور ہوں گے جو خلا کے شب ہجراں ہوں گے۔ میری وحشت میں ابھی اور ترقی ہوگی، میری وحشت میں ابھی اور ترقی ہوگی، تیرے گیسو تو ابھی اور پریشان ہوں گے، تیرے گیسو تو ابھی اور پریشان ہوں گے، اور پریشان ہوں گے۔ آزمائے گا بہرحال ہمیں جبر حیات، ہم ابھی اور اسیر غم دوراں ہوں گے،
عاشقی اور مراحل سے ابھی گزرے گی، امتحان اور محبت کے میری جاں ہوں گے۔ آج ہے جبر و تشدد کی حکومت ہم پر، آج ہے جبر و تشدد کی حکومت ہم پر، کل ہمیں بے کنے کیسر و خاقاں ہوں گے۔ صدمہ زیست کے شکوے نہ کر اے جان رئیس، باخدا یہ نہ تیرے درد کا داماں ہوں گے۔ رئیس امروہوی کا شعر پڑھنے کا انداز بہت پرکشش تھا اور شائقین کو بہت پسند آتا تھا۔ آئیے سنتے ہیں جناب رئیس امروہوی کی اپنی آواز میں ان کا نمونہ کلام۔ کہ کوئی ہم کو آ کے دیکھے، کوئی ہم کو آ کے دیکھے، کوئی ہم سے آ کے پوچھے، کوئی ہم کو آ کے دیکھے، کوئی ہم سے آ کے پوچھے، علم وداع یاراں ستم فراق خانہ، علم وداع یاراں ستم فراق خانہ، سرے شاخ گل ہمیشہ جو رہا ہو نغمہ پیرا، سرے شاخ گل ہمیشہ جو رہا ہو نغمہ پیرا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے غم کر کے آشیانہ، اسے کیا خبر کہ کیا ہے غم کر کے آشیانہ۔ کیا ہے کہ محجور ہر انجمن ہیں ہم لوگ، محجور ہر انجمن ہیں ہم لوگ، اپنے میں بلا وطن ہیں ہم لوگ، محجور ہر انجمن ہیں ہم لوگ، اپنے میں بلا وطن ہیں ہم لوگ، ہر ذرے میں سامیا ہے بیدار، ہر ذرے میں سامیا ہے بیدار، کس شخص سے ہم سخن ہیں ہم لوگ، ہر ذرے میں سامیا ہے بیدار، کس شخص سے ہم سخن ہیں ہم لوگ، ہر رہت کی شہریت سے محروم، ہر رہت کی شہریت سے محروم، ہر شہر میں بے وطن ہیں ہم لوگ، ہر رہت کی شہریت سے محروم، ہر شہر میں بے وطن ہیں ہم لوگ۔ اشیاء کہ نہ اپنے وقت سے شکوا نہ دوسروں سے گلا، نہ اپنے وقت سے شکوا نہ دوسروں سے گلا، علم پسند و قناعت نصیب ہیں ہم لوگ، نہ اپنے وقت سے شکوا نہ دوسروں سے گلا، علم پسند و قناعت نصیب ہیں ہم لوگ۔ کسی غریب نے کتنی عجیب بات کہی، کسی غریب نے کتنی عجیب بات کہی، غریب ہیں باجی وہ غریب ہیں ہم لوگ، کسی غریب نے کتنی عجیب بات کہی، غریب ہیں باجی وہ غریب ہیں۔ کیا ہے کہ بعض رہتے نہیں اظہار صداقت سے کبھی، بعض رہتے نہیں اظہار صداقت سے کبھی، بکسی جرم میں گردن زدنی ہیں ہم لوگ، بکسی جرم میں گردن زدنی ہیں ہم لوگ، ہم کو دیکھیں نہ حقارت سے یہاں اہل نظر، ہم کو دیکھیں نہ حقارت سے یہاں اہل نظر، یوسف مصر غریب الوطنی ہیں ہم لوگ۔ رئیس امروہوی صحیح معنوں میں عاشق اردو تھے۔ سن 70 کے اوائل میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ کے اسکولوں میں سندھی کو لازمی مضمون بنانے کا اعلان کیا تو اس دن کے اخبار میں رئیس امروہوی کا جو قطع تھا اسی سے اخبار کے مدیر نے شہ سرخی بنائی تھی، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ بعد کے دور میں علاقۂ تعصب کے علمبرداروں نے رئیس امروہوی کے اس مصرے کو کبھی بھولنے نہیں دیا۔ رئیس امروہوی کے اس ایک مصرے نے اس زمانے میں ایک بحران کی ابتدا کی اور آخرکار اسی مصرے کے دورس نتائج نے ایک دن ان کی جان لے لی۔ رئیس امروہوی کے اردو مرثیے کے منظر عام پر آنے کے فوراً بعد اردو زبان کی حمایت میں نکلنے والے جلوس پر پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں متعدد نامور مہاجر
شدید زخمی ہوئے۔ حکومت سندھ کی جانب سے احتجاجی جلوس اور ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور کراچی میں ہولناک خون ریزی کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی طرح حیدرآباد اور کراچی میں نہتے مہاجروں پر فائرنگ کر کے خوف اور دہشت کا بازار گرم کر دیا۔ ان واقعات کے نتیجے میں کراچی اور حیدرآباد میں بڑی تعداد میں مہاجر مارے گئے۔ رئیس امروی کی ایک غزل اس ماحول کی منظرکشی کچھ اس انداز میں کرتی ہے۔ جہاں معبود ٹھہرایا گیا ہوں، وہیں سولی پہ لٹکایا گیا ہوں۔ جہاں معبود ٹھہرایا گیا ہوں، وہیں سولی پہ لٹکایا گیا ہوں۔ سنا ہر بار میرا کلمہ صدق، مگر ہر بار جھٹلایا گیا ہوں، مگر ہر بار جھٹلایا گیا ہوں۔ عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں۔ میرے نقش قدم نظروں سے اوجھل، مگر ہر موڑ پر پایا گیا ہوں۔ کبھی ماضی کا جیسے تذکرہ ہو، زباں پر اس طرح لایا گیا ہوں۔ جو موسیٰ ہوں تو ٹھکرایا گیا تھا، جو عیسیٰ ہوں تو جھٹلایا گیا ہوں۔ ابھی تدفین باقی ہے، ابھی تو لہو سے اپنے نہلایا گیا ہوں۔ دوامی عظمتوں کے مقبرے میں ہزاروں بار دفنایا گیا ہوں۔ میں اس حیرت سرائے آب و گل میں باحکم خاص بھجوایا گیا ہوں۔ حالات بگڑتے اور بھڑکتے چلے گئے، یہاں تک کہ ملازمتوں میں کوٹا سسٹم شروع ہو گیا۔ تعلیمی اداروں میں نوکریوں میں میرٹ کو باہر نکال دیا گیا۔ سندھ سیکریٹریٹ میں اردو بولنے والے غائب ہو گئے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو ملازمتیں نہ ملتی تھیں۔ رئیس امروی نے ان سب موضوعات کو اپنے قطعات میں جگہ دی اور نتیجے میں کئی اہم لوگ ان کے دشمن ہو گئے، لیکن وہ اپنے حریفوں کے حملوں سے بے پرواہ بس لکھتے رہے۔ اساس ابتلا محکم ہے مجھ سے کہ دیواروں میں چنوایا گیا ہوں۔ ظہور و غیب و پیدا ہو نہا کیا، کہیں کھویا کہیں پایا گیا ہوں۔ نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھالیں، ابھی تو صرف پگھلایا گیا ہوں۔ 22 ستمبر سن 1988 کی بدقسمت شام، جب رئیس امروی کراچی میں اپنے گھر میں اپنی زندگی کی کہانی رقم کرنے میں محو تھے تو انہیں ایک مہاجر ہونے کے جرم کی سزا میں
گولی مار دی گئی۔ گولی ان کے سر پر لگی تھی۔ ان کی زندگی کی زیر تحریر کہانی کا صفحہ نمبر 20 ان کے سر سے نکلے خون سے سرخ ہو گیا تھا، اور یوں شعر و ادب کا یہ عظیم فنکار قبل از وقت دنیا سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ خود انہوں نے ہی تو کہا تھا، بقدر یک دو نفس بھی گرا ہے زحمت زیست، حیات نوع بشر اور مختصر ہو جائے۔ بائیس ستمبر سن 1988 کو کراچی کے سخی حسن قبرستان میں رئیس امروہوی کو سپرد خاک کیا گیا۔ صوبائی انتظامیہ نے رئیس امروہوی کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے کام میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی۔ رئیس امروہوی کے دوستوں اور عزیزوں کا خیال ہے کہ آج بھی مہاجرین کو اسی طرح مارنے اور ستانے کا کام جاری ہے، اور انتظامیہ کا یہ رویہ وہی ہے جو رئیس امروہوی کے بے رحمانہ قتل کے وقت تھا۔ کراچی میں رئیس امروہوی کے انتقال کے بعد ان کے نام پر کئی اداروں کے علاوہ 2 بستیاں بھی بسائی گئیں۔ حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ دیگر علاقوں کے مقابلے کراچی کی رئیس امروہوی کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے آج بھی سب سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوتے ہیں۔